اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بیان فرمایا ہے، لیکن علماء امت کے نزدیک یہ جائیداد یا مال وغیرہ کی وراثت نہیں، بلکہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ نبوت کے بھی وارث ٹھہرے۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو نہ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کے حصے میں آ سکے۔ اور عطائے الہی سے یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جبکہ سورہ سبا میں بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے۔ مثال کے طور پر قلاجات، مجسمے، پیالوں جیسے حوض اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ تو اے اہل داؤد، اس کے بدلے میں نیک عمل کرو اور شکر گزار بنو، بے شک میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہیں۔ جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے بنی اسرائیل کے ان جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھ جنوں کے خاص تعلق کو اپنا موضوع سخن بنانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے قبل ہم حسب دستور اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، بلا شبہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایسی سلطنت سے نوازا جس کی مثل ممکن نہیں۔ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا اور آپ جہاں چاہتے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی، جبکہ جنات بھی آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے سزاوار تھے، جن میں نہ صرف زمین کے کام کرنے والے بلکہ سمندروں میں غوطہ زنی کرنے والے جن بھی تھے، جن کو اللہ نے مکمل طور پر آپ کے اختیار میں دے دیا تھا۔ اور اگر کوئی سرکش جن حکم عدولی کی جرت کرتا تو آپ مختار تھے کہ اسے سزا بھی دے سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات آپ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اسی طرح ہم نے بہت سے شیاطین بھی اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور دیگر اور بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے، اور بے شک ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکتیں رکھتی ہیں۔ مراد ہے ارض مقدس۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لوہے پر برتری عطا فرمائی تھی، جبکہ آپ کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا اور آپ اس سے جو چاہتے وہ بنا لیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے خصوصی لگاؤ تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس 20,000 سے زائد اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے، جن کے ساتھ آپ دن کا کچھ حصہ ضرور گزارتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ انہی گھوڑوں کی رفاقت میں اس قدر کھو گئے کہ سورج ڈھل گیا اور آپ عبادت الہی سے محروم رہ گئے، جس کا آپ کو شدید دکھ ہوا اور حکم دیا کہ ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کو واپس بلا کر انہیں پیار کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جناب سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آج کی شب وہ اپنی ازواج کے ساتھ گزاریں گے، جس کے بدلے ان کی ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہو کر مجاہد بنے گا۔ لیکن یہ بات کہتے وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ اس شب کے بعد آپ کی صرف ایک زوجہ سے مردہ بچہ پیدا ہوا، جس کے بعد آپ نے اپنی اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگ لی۔ ناظرین گرامی، آپ اللہ کے ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کی صفات کا تعین ممکن نہیں، لیکن چند ایک ایسی خوبیاں ہیں جو کہ خاص طور پر آپ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت داؤد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دو فریقین آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کر آئے، جن میں سے ایک کا موقف تھا کہ اس دوسرے شخص کی بکریاں اس کی فصل کو کھا اور خراب کر گئی ہیں، جس کے بارے میں قاضی کا فتویٰ تھا کہ چونکہ یہ بکریوں والے مرد کی کوتاہی ہے،
سو اس کی بکریاں کھیت والے کی ملکیت میں دے دی جائیں۔ لیکن جب یہی بات حضرت سلیمان کے علم میں آئی تو فرمایا یہ بات زیادہ قرین قیاس ہوگی کہ بکریاں کھیت والے کی اور کھیت بکریوں والے کی تحویل میں دے دیا جائے، اور جب تک وہ کھیت کو اگا کر پہلی حالت تک نہ لے آئے اس وقت تک دوسرا شخص ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت تیار ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اپنی اپنی چیز واپس لے لیں۔ اور آپ کے اس فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اس فیصلے میں موجود تھے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام اللہ کی پناہ میں ہونے کے سبب معصوم ہوتے ہیں اور فطرت خود بخود ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بات شریعت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تب بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو۔ یوٹیوب کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو گمراہ، بے راہ اور بے دین بنانے کے لیے غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ اور رسول کی بات اور ایک سبق آموز اور اچھی بات کو لوگوں میں عام کریں۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم باقی رہے گا اور کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبریں منور ہوں گی۔ اس علم کو پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنی فیس بک کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پر اپنے تمام دوست احباب کو اس کا لنک بھیج سکتے ہیں۔ اس علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔